MQM کے خالد مقبول صدیقی اور PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آج کراچی کی میڈیا سے بات کریں، پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جبکہ حکمرانوں کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش ہو چکی ہے، تو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات چلتے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج جب میں یہاں کراچی آیا تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کے مرکز میں حاضری دوں۔ اور گفتگو تو جیسے کہ خالد مقبول صاحب نے خود ہی فرمایا کہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے، میں کہتا ہوں ہم آہنگی نہیں، بھرپور ہم آہنگی پائی جا رہی ہے، اور میں یہاں سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ MQM کو شاید ایک آدھ دن فارمل اعلان کرنے میں لگ جائے، تو اتنا تو ہوتا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی یقینی ہے، اور اس میں جو حکومت کے اتحادی اور حلیف جماعتیں ہیں، سب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، سب کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور دو میں سے ایک فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ اب ان کے حلیف ان کے ساتھ نہیں رہے، اور ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے میں شاید اس کا باقاعدہ اعلان کرنے میں کچھ وقت ایک آدھ دن اور لگ جائے، تو وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی وہ یا اس کی جماعت کے لوگ میڈیا کے اوپر جلسوں میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ کسی شریف انسان کی زبان نہیں ہو سکتی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے منصب پر ایسے لوگوں کا ہونا، ہماری رائے بالکل صحیح تھی کہ یہ ان مناصب کی بے توقیری ہے۔ آج جب یہ لوگ کہتے ہیں امر بالمعروف، امر بالمعروف کا لفظ بولنا بھی ان کو نہیں آتا، اور پوری آیت تو سرے سے نہیں آتی کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اور کون سی آیت پہ ہے، اور آیت کیسے پڑھی جائے گی۔ تعجب مجھے اس بات پر ہے کہ جو سر تاپا منکر ہے وہ اپنے آپ کو معروف کہہ رہا ہے، سر تاپا منکرات سے بھرے ہوئے، اور اپنے آپ کو معروف کہہ رہے ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور ان کے حلیفوں سے میں ضرور اپیل کروں گا کہ منکرات کا ساتھ دینے کے نتیجے میں اب اس کی تلافی کرنا آپ پر واجب ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ تلافی ہوگی، اور قوم کو اس سے نجات دلانا مقصود ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے مولانا صاحب کی رائے بھی سن لی ہے۔ ہم مولانا صاحب کی رائے کو اور ان کے ساتھ جو قومی قیادت ہے، اکابرین ہے، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ان کے مشوروں کو بھی اور رائے کو بھی، اور اس کی روشنی میں ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن مولانا صاحب آپ اور جو قومی قائدین ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ان حالات کا سامنا نہیں ہے جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، اور گزشتہ 15 سال میں قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے اور قومی قیادت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس، پاکستان کے پاس فائنینشیل اسپیس نہیں بچی اور ہمارے پاس پولیٹیکل اسپیس نہیں چھوڑی گئی ہے۔ تو ہمیں تو ایک دن نہیں، ایک لمحہ جو ہے ہمارے لیے قدم پھونک پھونک رکھنے کی، ایسے موقع پر ہمیں تو آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ ہے کہ ہم دوسری طرح بھی سوچنے کا ایک آپشن ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم آپ سے آج بھی درخواست کی ہے کہ اس خصوصی حالات ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں،
ہم ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے بھی، ایک قوم کی حیثیت سے بھی اس کی 50 سال کی داستان ہے جس کو میں دہرانا مناسب نہیں سمجھوں گا، آپ جانتے ہیں. اور 15 سال سے تو ہم دیوار سے لگا نہیں دیے گئے، دیوار پہ چنوا دیے گئے. تو جو ہمیں لگے گا ہمیں سانس لینے کی اجازت مل رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جماعتیں جو آج اپوزیشن میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کوئی کارکن لاپتہ نہیں ہے. ہمارا ابھی بھی حکومت میں ہوتے ہوئے 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. آپ میں سے اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے ایسا ہی رہے پاکستان میں. آپ کی کسی کے دفاتر بند نہیں ہیں، منہدم نہیں کیے گئے، ہمارے ہیں. اس حکومت سے ہمیں یہ تھا کہ کم سے کم وہ ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دیتی. اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر ایسی جمہوریت، اور ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچیں، اس کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے اور آپ کے تجربے سے پاکستان جن مشکلات میں آج کھڑا ہے ان سے نکلنے کے لیے ہم آپ کا اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ موجودہ حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہے موجودہ حالات کا ذمہ دار جو اس وقت حکومت کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں؟ مولانا صاحب اس ٹائم OIC چل رہی ہے اسلام آباد میں، ہم ایسا کون سا تیر مار لیں گے OIC میں آپ کی نظر میں؟ کشمیر پہ کیا مکمل قرارداد کوئی پاس کروا سکیں گے؟ اپنے موقف کو بتلا سکیں گے آج OIC کے اندر بھی موجودہ حالات؟ دیکھیے، ایک ان کی سوچ ہو سکتی ہے. اگر OIC کا اجلاس اسلام آباد میں رکھا گیا ہے تو اس اجلاس کے تاریخ کے تعین سے پہلے حزب اختلاف 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کا اعلان کر چکی تھی. کیوں پوری دنیا کو اور اسلامی دنیا کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ ایک طرف پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہے، دوسری طرف اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے. یعنی اب وہ قوم کا نمائندہ نہیں ہے، اور ان حالات میں وہ پوری قوم کو، لانگ مارچ کو، عدم اعتماد کی تحریک کو باہر کے مہمانوں کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے وقت میں بھی ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہمان کا احترام ہم پر لازم ہے. ہم انہیں حکومت کا مہمان نہیں، قوم کا مہمان اور پاکستان کا مہمان. آج OIC کے وزرائے خارجہ کا یہاں پر اسلام آباد میں اس وقت اجلاس ہو رہا ہے. میں اپنی طرف سے اور تمام اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے قابل احترام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اس اجلاس میں وہ مظلوم فلسطینی بھائیوں اور کشمیری بھائیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں گے اور ان کے لیے قابل عمل فارمولہ تیار کریں گے. انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی نیک تمنائیں اور خواہشات ان کے ساتھ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کا یہ دورہ پاکستان ایک یادگار دورہ ہوگا. اور اسی طریقے سے ہے اور گند کو چکتی ہے اور پھر اپنے چونچ کو اونچا بھی رکھتی ہے. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ موجودہ صورتحال میں جو اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے موجودہ صورتحال میں اس کا کردار. مولانا یہ بتائیں آپ کہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں 3 لوگوں کو جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کے بعد عدم اعتماد اگر قائم نہیں، حکومت نے دھمکی دی ہے تو اس کی آپ نے کیا سوچا کہ کس طرح نمٹیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ جب وزیر اعظم جائیں گے تو سوچ یہ آ رہی ہے کہ وہ جب خود نہیں کھیلیں گے وہ کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے.
सिस्टम डीरेल की तरफ ना चला जाए, तो इस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? इसी के मेरे साथ ख्याल मेरा सवाल है कि तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असेंबली ये भी ऐलान कर रहे हैं कि अंसारुल इस्लाम के मुकाबले में वो अपनी एक फोर्स तैयार करेंगे और अपने अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, क्या कहेंगे आप? हज़रत बात यह है कि हर पार्टी वो अगर एक रज़ाकारों की तंजीम रखना चाहती है तो रखें, और हैं इन्होंने जो टाइगर फोर्स बनाई हुई है उसके मुकाबले में हमारे तो खादिम हैं। हर पार्टी के पास कारकुन होते हैं, वो उनके जलसों को कंट्रोल करते हैं, उसके नज़म को बरकरार रखते हैं, वहाँ दरिया बिछाते हैं, स्टेज लगाते हैं, पानी पिलाते हैं लोगों को। इस खिदमत में जो तंजीम एक पार्टी के दस्तूर का हिस्सा है, वो दस्तूर जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो चुका है, इस तरह के सवालात पैदा करना कि चूंकि ये मजहबी लोग हैं, चूंकि ये दाढ़ी पगड़ी वाले लोग हैं, आजकल बड़ी आसानी से उनको निशाने पे रखा जा सकता है, जल्दी से उनकी निस्बत दहशतगर्दी और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तानी हुकूमत उस वक़्त थी और नैब जो उस वक़्त मार्ज वजूद में आ चुकी थी, उनके कहने पर बड़ी बारीक बीनी से उनके खिलाफ खुदा न खास्ता लूट मार, रिश्वत, करप्शन, इस कौम का, गरीब कौम का पैसा कहीं लूटा तो नहीं गया। इस मुकम्मल बारीक बीनी की तहकीकात के नतीजे में उन्होंने ये कहा कि एक धेले की करप्शन वो नहीं ढूंढ सके, कोई खुदा न खास्ता हराम की कमाई से कोई असासा नहीं ढूंढ सके, और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि कहीं उनको कोई गैर कानूनी एसेट्स या कैश या फंड्स कहीं से कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत मुशर्रफ के ज़माने में इनको अपॉइंट किया गया था और इनको नवाज शरीफ और ख़ानदान के ख़िलाफ़ ये तमाम तहकीकात पर उनको मामूर किया गया था। उन्होंने कहा कि ये नैब ने उनको गलत इत्तलात दी, ये बिल्कुल हवा में बातें थी, इसकी कोई बुनियाद नहीं थी, और इसलिए उन्होंने कहा कि आज मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। मैं समझता हूँ कि कावे मुसावी बिलाखिर एक बड़ा इंसान निकला। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, हम सब कभी बेराह रवि का इख्तियार कर लेते हैं या सही रास्ते से हट जाते हैं, लेकिन बड़ा इंसान वही हो जो हक़ाइक़ को तस्लीम कर ले और अपनी गलती का पब्लिकली उसका इजहार कर दे। आज कावे मुसावी ने न सिर्फ गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, बल्कि इमरान न्याजी के मुंह पर भरपूर तमाचा है। न्याजी नैब गठजोड़ के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है, और मैं समझता हूँ कि ये बात अब रोज़े रोशनी तरह आया हो चुकी है कि $30 मिलियन का दावा उन्होंने कावे मुसावी ने लंदन की हाई कोर्ट से जीता। उसके बाद $65 मिलियन का उन्होंने दावा जीता। आज पूरी कौम ये सवाल कर रही है, गरीब कौम जो कि गुर्बत और बेरोजगारी की अथाह गहराइयों में धकेली जा चुकी है और तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। वो ये सवाल पुकार कर पूछ रहा है
کہ بتاؤ یہ اس قوم کے ملینز آف ڈالرز، کروڑوں روپے تم نے صرف نفرت کی آگ میں کہ کسی طریقے سے نواز شریف کو قوم کے سامنے بدنام کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، اس نفرت کی آگ میں مشرف دور میں اور نیب نے مل کر اب عمران نیازی نے اس کے اوپر مزید اضافہ کیا تو کیا ملا؟ یہ قوم کا پیسہ سب برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، اور نواز شریف کی بے توقیری میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر آج اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، میں ان کیمراز کے ذریعے اپنے قوم کے کروڑوں عوام سے میں مخاطب ہوں، اپنے بہنوں اور بھائیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے، بیٹوں سے، نوجوانوں سے، کہ جس طریقے سے انہوں نے مشرف اور نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پورا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس میں شہزاد اکبر جیسے بھی لوگ بھی شامل تھے، کہ کس طریقے سے انہوں نے نواز شریف اور ان کے خاندان کو رسوا کرنے کی کوشش کی۔ آج اتنے سالوں بعد اتنی تضحیق کی گئی، اتنا ٹیلی ویژن پر پروپیگنڈا کیا گیا، عمران نیازی کی وہ ٹویٹس 2021 کی اور 2018 کی، 2020 کی پوری قوم کے سامنے ہیں، کہ اور براڈ شیٹ کا دن رات وہ نام لیتے تھے کہ براڈ شیٹ نے یہ کر دیا، براڈ شیٹ نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ آج کس طرح یہ اس کا ڈراپ سین ہوا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج نواز شریف کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی نیک نامی، خلوص ایمانداری کو آج پوری قوم کے سامنے ہی بلکہ دنیا کے سامنے رب تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس کو پوری طرح روز روشنی کی طرح سامنے لے کے آئے ہیں۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور اس رب ذوالجلال کے آگے سجدہ ریز ہوں تب بھی اس کا شکر کم ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پوری قوم کے سامنے عمران نیازی کا جھوٹ ایک مرتبہ پھر سامنے آ گیا، اور وہ JIT جس میں نواز شریف بطور وزیر اعظم پیش ہوتے رہے، وہ کہاں گئی وہ JIT؟ وہ کہاں گئے وہ جج بشیر صاحب کے وہ فیصلے؟ اور آج وہ شخص جس کے ذمے اس پوری تحقیق کا منصب سونپا گیا تھا، وہ نواز شریف سے جو معافی مانگ رہا ہے، وہ خالی نواز شریف سے معافی نہیں مانگ رہا، وہ پاکستانی قوم سے معافی مانگ رہا ہے، وہ پاکستان کے ہر بچے، بزرگ اور ماں سے معافی مانگ رہا ہے کہ مجھے غلط ٹاسک دیا گیا، غلط کام کہا گیا، اور حقائق یہ ہیں کہ 20 سال کی اس پوری انکوائری کے نتیجے میں نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں نکلا۔ اب میں آتا ہوں ثبوتوں کے ساتھ کہ نواز شریف کے دور میں جو ترقیاتی اور پاکستانی عوام کے خوشحالی کے جو منصوبے لگائے گئے، وہ 74 سال میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اربوں کھربوں کے منصوبے لگائے گئے۔ میں چند منصوبوں کا میں نام لوں گا۔ بجلی کے منصوبے، 12,000 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی نیشنل گرڈ میں ان 5 سالوں میں، 2013 سے لے کے 2018 میں۔ ایک دہلے کی کرپشن تو دور کی بات ہے، نواز شریف نے اس قوم کے ان منصوبوں میں، سی پیک کے منصوبوں میں، چاہے وہ گوادر پورٹ کا منصوبہ ہو، چاہے وہ قومی شاہراہوں کا منصوبہ ہو، چاہے وہ میٹروز کا ہو، چاہے وہ یونیورسٹیوں اور ہسپتالوں کا ہو، ایک دہلے کی کرپشن تو دور کی بات ہے۔ یہ بات بلا خوف تردید میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے اس غریب قوم کے اربوں کھربوں کی بچت کی، نیٹ بچت کی، اور یہ اب وقت آیا چاہتا ہے کہ ایک ایک یہ راز قوم کے سامنے آئے گا۔ جس طرح اب کعبے مساوی نے بڑا دل کر کے نواز شریف اور نواز شریف کے ذریعے پاکستان سے معافی مانگی ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ ان رازوں سے پردہ اٹھے گا اور قوم کو پتہ چلے گا کہ کس طرح نواز شریف نے درد دل سے قوم کی خدمت کی، اور کس طرح عمران نیازی اور ان کے ٹولے نے نہ صرف
ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، بلکہ ان 4 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں اس پوری کاوش میں تمام وسائل استعمال کیے، تمام انہوں نے اپنی قوتیں اس میں جھونک دیں کہ کس طرح ہم نواز شریف کو ہم بدنام کریں۔ اس کے نتیجے میں آج پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان کی سیاست تباہ ہو گئی، یہ قوم اب ڈیپلی پولرائزڈ ہے، اس میں پروپیگنڈا کا زہر اتنا بھر دیا گیا ہے کہ اس کو صاف کرتے کرتے کئی سال لگ جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو عمران نیازی کی حکومت نے ان 3.5 سالوں میں جو قرضے لیے، وہ 2018 میں جتنے قرضے پاکستان نے پوری تاریخ میں لیے تھے اس کا 66% بنتا ہے، یعنی کھربوں روپے کے قرضے لے لیے، ایک نئی اینٹ یونیورسٹی کی شکل میں، اپنا ہسپتال کی شکل میں، کسی میگا پروجیکٹ کی شکل میں، کسی سماجی پروجیکٹ کی شکل میں، ایک جو کروڑ نوکریاں دینی تھی اس کی شکل میں، 50 لاکھ گھر دینے تھے اس کی شکل میں، دور دور تک ایک اینٹ تک نہیں رکھی، اور آج پونے 4 سال بعد قوم یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ نواز شریف ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قوم کا مسیحا ہے، اور نواز شریف ہی واپس آئے گا تو پاکستان دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ لوگوں نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، 3.5 سال 4 سال جو پروپیگنڈا، زہریلا پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوا وہ ہوا، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ لوگ، ہماری پارٹی کے لوگ پہلو بجھا کے جاتے تھے، آج الحمدللہ وہ خدا کے فضل و کرم سے وہ اپنے ایک فخری انداز میں عوام میں سے گزرتے ہیں، اور عوام دعائیں دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، عمران نیازی نے جو کچھ کیا، نیب کے ذریعے جو کچھ کیا، ایف آئی کے ذریعے جو کچھ کیا، وہ بھی تاریخ کا ایک بدترین داغ ہے کہ کبھی بیٹیوں اور بہنوں کو کبھی جیلوں میں نہیں ڈالا گیا، اور ایک پارٹی کی تمام لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا، خاندان کو تتر بتر کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور کیا کچھ نہیں ہوا، ہتھکڑیاں لگائی گئی۔ مگر آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح عدالتوں میں ہمارے کولیگز کو ادھر بیٹھے، جو اس طرف بیٹھے ہیں، جو اس طرف بیٹھے ہیں، کس طرح یہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ، یعنی ان کا دشمن جو ہے بدترین وہ بھی کہتا ہے یہ جھوٹا مقدمہ ہے، اور ان کے خلاف کہ جی جناب انہوں نے نوکری جو ہے وہ میرٹ کے خلاف دی، واہ 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 واہ، یعنی اندازہ کریں، اور ان کو کہ جناب آپ نے وہاں پر بنایا، آپ نے اسپورٹس کمپلیکس بنایا، کیا وہ اسپورٹس کمپلیکس کوئی کاوے مساوی کے لیے بنایا تھا یا نیب نیازی کے لیے بنایا تھا؟ وہ عوام کی اس علاقے میں بسنے والے بچوں اور بہنوں اور ماؤں کے لیے اور بہنوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اور جوانوں کے لیے بنایا گیا تھا، اور یونیورسٹیاں بنائی گئیں، یہ قابل قدر کام تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج الحمدللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا۔ میں سلام کرتا ہوں کعبے مساوی کو کہ بالآخر انہوں نے سچی بات وہ زبان پر لے آئے اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا کہ نواز شریف الحمدللہ اس قوم کا ایک ہیرو ہے، اس نے اس ملک کی خدمت کی ہے، چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے معاملات ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور مسجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا ویسٹ کے 24 نیوز آج جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد چیئرمین نیب کے حوالے سے آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ٹی وی کی ہے قومی خزانے کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد چیئرمین نیب کے حوالے سے آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ٹی وی کی ہے قومی خزانے کی سر چیئرمین نیب کے حوالے سے کیا تبصرہ کریں گے؟ اور سیکنڈلی اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان ہے۔ دیکھیے نیب نیازی گٹھ جوڑ تو پوری دنیا کے سامنے ہے نا، بتا دیے اس سے، اس کے اوپر میں مزید کیا کہوں کہ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہوئی ہے، اور ہم نے اس کا بڑا تحمل سے اس کو برداشت کیا ہے، فیس کیا ہے اور فیس کر رہے ہیں۔ کوئی عمران نیازی کو کوئی اختیار نہیں تھا
کہ وہ نیب کو وہ احکامات دیتا جو کہ اس نے غیر قانونی طور پر احکامات دیے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ہماری ڈکشنری میں وکٹمائزیشن لفظ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنا. البتہ قانون اور انصاف وہ اپنا راستہ لے گا, اس کو میں اور آپ نہیں روک سکتے. البتہ احتساب کے نام پر انتقام, بدترین انتقام جو انہوں نے کیا ہے وہ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. جو انشاءاللہ ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے وہ تشریف لے آئیں گے. عثمان خان جی سے سوال یہ ہے کہ جب سے تحریک انصاف جمع کروائی گئی ہے اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اداروں اور شخصیات کے شدید قسم کی مہم چل رہی ہے. کل حکومت کے میڈیا سیل ہے اس کی جانب سے ایک رپورٹ باضابطہ طور پر جاری کی گئی ہے جس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف میں لوگوں کی تصویریں لگا کے مسلم لیگ نون والے جو ہے وہ مقتدر شخصیات کے خلاف کیچڑ اچھال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. کیا عمران خان نے تو روک دیا, اپنے کارکنوں کو تحقیقات کا حکم دے دیا, آپ بھی کہیں گے اپنے کارکنوں کے سوشل میڈیا پہ اس قسم کی کوئی ہمارے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. عمران خان نیازی کے جو ایک ایم پی ہیں, ایم این اے جو ایک خاتون ہیں, انہوں نے تو سوشل جو میڈیا پہ اپنے آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے جو زہر افشانی کی ہے افواج پاکستان کے خلاف, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. اور ہم سب نے اس کو اپنا پورے شد و مت سے ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آدمی کو سوچ نہیں سکتا. اور پھر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عمران نیازی نے آج سے چند سال پہلے لندن میں ایک تقریر میں جو کچھ افواج پاکستان کے بارے میں کہا تھا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. میں اس کو یہاں پر اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتا. مزید یہ کہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو کہ یوٹیوب پر ہے, عمران نیازی نے جو ایک انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی تھی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. میاں نواز شریف نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی, کبھی سوچا تک نہیں انہوں نے. اور میں آپ اپنے منہ سے بات نہیں کر رہا. جو موجودہ جو چیف عوامی سٹاف ہیں انہوں نے ہمارے جو کئی اجتماع ہوئے جو اپنا فیٹف کے حوالے سے اور اس طرح کے, انہوں نے اپنا بالکل صاف الفاظ میں کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے میری ہمیشہ عزت کی. یہ کوٹ ان کوٹ میں بات کر رہا ہوں, اور میں اکیلے میں نے نہیں سنی, وہاں پر درجنوں جو زعماء ہیں جو موجود تھے, آپ بیٹھے ہوں گے. اور پھر انہوں نے ایک اگلی بات کی کہ مجھے انہوں نے جب کبھی میں نے کوئی کام کہا اپنا افواج پاکستان کے حوالے سے کہ یہ ہمیں چاہیے یہ فنڈ, انہوں نے کبھی مجھے انکار نہیں کیا. یہ میں ان کے الفاظ جو ہیں میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. تو آپ آج یہ جو بات کی جا رہی ہے, اور یہ عمران خان نیازی کا اصل چہرہ ہے جو کہ اب قوم کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ یقیناً اب یہ جو اعتراف کیا ہے صاحب نے, اس کے بعد یقیناً جو عدالتیں ہیں جو آگے جہاں پہ اپیلیں ہیں وہ یقیناً اس میں کافی فائدہ بھی ہوگا, اور عوام کی بھی آنکھیں سامنے کھل گئی ہیں جو سچ ہے. ایک تو یہ بتا دیں, ایک سوال میں آپ کی کہہ رہا ہے, دوسرا سر یہ بتائیے کہ 25 کو جو جلسہ ہونے 25 کو جو آپ لوگوں کی ریلی شروع ہوگی لاہور سے, اور 24 کو شروع ہوگی, 24 کو جی ڈی روڈ کے راستے آتے ہوئے 27 کو جہاں پہنچے گی, تو کہاں پہ اسلام آباد میں جلسہ کر رہے ہیں, اور کھاتیوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, وہ کب فیصلہ لیں گے. آپ نے 3 in 1 کیا ہے. تو پہلا آپ کا یہ تھا کہ عدالتیں جو اپنی کر رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, وہ تو عدالتوں کا کام ہے. یہ ایک آپ کے سامنے ایک پبلک اپولوجی آئی ہے اس شخص کی جو کہ جنرل مشرف نے ان کی حکومت نے اپوائنٹ کیا تھا, اور پھر نیب ان کی پوری طرح معاونت کرتا رہا ان تمام معاملات میں میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف. اور اس کے حوالے سے آج جو ان کا بیان آیا ہے میں نے اس کی بڑی وضاحت کر دی ہے. اب عدالتیں جو ہیں وہ اس بارے میں کس حد تک وہ جو میٹر ہے وہ ان کو لیتی ہیں, تو عدالتوں کا کام ہے. لیکن قوم کے سامنے عمران نیازی گٹھ جوڑ آج اس معافی نامے کے بعد وہ بے نقاب ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو مسلم لیگ نون کا جو قافلہ ہے وہ 24 تاریخ کو لاہور سے اس کا آغاز ہوگا,
اور ابھی میں نے اس کی میٹنگ بھی ہم نے بلائی ہے اور اس کو مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف اس کو لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ بڑے پرامن طریقے سے مگر انتہائی پرجوش طریقے سے وہ رواں دواں ہوگا اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اس ملک کی خیر اور اس ملک کی خوشحالی ہوگی. شہباز صاحب یہ کاوے مصادق ہے، پہلے آپ کا آج اس نے بیان واپس لے لیا، کیا کوئی کیس کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے کہ اس کو یہ اپنا بیان واپس لینا پڑا یا کچھ اور؟ مجھے اس کی تفصیل کا علم نہیں ہے، میں سوری. انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہوئی ہے اور پھر انٹرویو کیا ہے، مگر انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہم نے 20 سال کی جو ارک ریزی سے اور باریک بینی سے میں نے جو دستاویزات تھیں ڈاکومنٹس، وہ میں نے اس کی پوری طرح اس کی تحقیق کی اور اس کو میں نے اچھی طرح کھنگالا، دیکھا، ریکارڈ کو دیکھا، جتنی بھی اپنا کاغذات تھے سب کچھ دیکھا تو اس میں مجھے کچھ نہیں ملا اور مجھے انہوں نے نیب نے غلط گائیڈ کیا. نہیں وہ انویسٹیگیشن جاری تھی جی. نہیں وہ ایک کیس حسین نواز صاحب نے کیا تھا کورٹ نے جو وہ جیت گئے تھے، اس کا 20,000 پاؤنڈ یہ تو جتنی بھی دستاویزات تھیں ان میں کچھ نہیں ملا ان کو. ان کا بہزاد اسلامی نیوز ون سے یہ بتائیے گا کہ جو تحریک عدم اعتماد دار ہے OIC کے اجلاس کی وجہ سے کچھ معاملات پر سے پوچھ کر گیا ہے، یہ بتائیں کہ حکومت کلیم کر رہی ہے کہ جو ناراض ارکان تھے وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے ہیں اور اتحادی بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے، کیا مستقبل دیکھتے ہیں کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپنی فیصلہ سامنے آ جائے؟ تو ہاتھ کنگن کو RC کیا اگر دیکھیں نا کہ 14 دن انہوں نے گزار دیے، یعنی وہ پابند تھا اسپیکر 14 دن میں اجلاس بلانے کو اور اس کو وائلیٹ کیا قانون اور آئین کو. وہ بہرحال اب سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اگر یہ بات تھی تو 14 دن میں اجلاس بلا کر وہ ثابت کر دیتے اپنی عدوی قوت، تو معاملہ ختم تھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ممبرز ہیں PTI کے وہ اپنی ضمیر کی آواز پر آج کھڑے ہو گئے ہیں. اتحادی جماعتیں بھی اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک یکسو ہیں کہ 22 کروڑ عوام کی منشا یہ ہے کہ اس عمران نیازی نے بیڑا غرق کر دیا اس پاکستان کے معیشت کا، اب اس کو قانون اور آئین کے ذریعے گھر چلتا کرنا چاہیے. سالوں میں صرف سیاستدانوں سے 47 کروڑ برآمد کر سکی ہے، تو کیا ایسے ادارے کو رہنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 22 سالوں میں انہوں نے صرف 47 کروڑ سیاستدانوں سے برآمد؟ یہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اپنا اونچی دکان اور پھیکا پکوان یہ مثل مشہور ہے اور یہ حقائق سامنے سب آ رہے ہیں. آج تک جو بھی انتقامی کارروائیاں مسلم نون کے خلاف کی گئیں، ہمارے ساتھیوں کو، بیٹی مریم کو، میاں نواز شریف کو، مجھے ان ساتھیوں کو سب کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہوئی. تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، لوگ بڑے ذی شعور ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا فیصلہ عوام دیں گے، جلد دیں گے. 30 ملین ایک اور 65 ملین ایک اور وکلاء کے خرچے اس کے علاوہ جو کنسلٹیشن کی گئی اس کے پیسے، اس کے علاوہ یہ کروڑوں اربوں روپے قوم کے جو ضائع ہوئے ہیں، غریب قوم کے، آج اس کا کون حساب دے گا؟ کس کے اپنا کاندھے پہ یہ اپنا جا کے روئیں لوگ کہ بھی آپ نے ہمارا پیسہ ضائع کیا، ہم ایک وقت کی روٹی سے تنگ ہیں. جنوری 2021 میں انہیں نے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ مسلم لیگ نے $25 ملین ہمیں دینے کا کہا ہے کہ اگر آپ خاموش رہتے ہیں اور تقریر کر دیتے ہیں تو $25 ملین دیں گے. تو پھر وہ بیان لے آتے. اگر وہ آج اگر یہ بیان ان کا درست ہے تو تب یہ بیان کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ تب وہ دیکھیے گزارش یہ ہے، نہیں وہ کوئی ثبوت دے دیتا ہے نا جی، ثبوت لے آتے. آج تو وہ ایک قوم سے اب نواز شریف صاحب سے معافی مانگ رہا ہے، تو آپ اس کو اس بات سے جوڑیں تو ان سے پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ نے کہا تھا تو ثبوت کہاں ہے اس کا؟ وہ اس میں جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جرمنی سے کسی شخص نے فون کیا اور اس کو کہا کہ میں سب تماشے تھے. حقیقت یہ ہے 21 سال حکومت پاکستان کے پیسے پر
اس آدمی نے نواز شریف کے خلاف تفتیش کی ہے اور اس نے آج بیان دیا ہے کہ 1 روپے کی کرپشن ہمیں نہیں ملی اور جو حکومت نے ہمیں سو کالڈ شواہد دیے تھے وہ سب کے سب غلط تھے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو فون آیا ہے میں اس شخص کو میں نہیں جانتا. تو میرا خیال آپ کو پھر لندن میں ان کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے جس طرح نائب نے میرے خلاف NG کو کہا تھا. ذرا یہ حکومت بتائے یہ پورٹس اینڈ شپنگ کا وزیر وہاں کیا کر رہا تھا؟ چلے دوسرا جو تماشبین تھا وہ تو بھاگ گیا ہے شہزاد اکبر. یہ پورٹس اینڈ شپنگ وہاں کیا کر رہا تھا؟ سر ایک ریکویسٹ ہے, ہم بیٹ رپورٹر ہیں مسلم ڈھونڈ کے میڈم مریم ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے